Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دنیا میں ہر انسان عزت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے اور دلوں پر حکومت کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اصل بادشاہت کیا ہے؟ کیا وہ دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، تخت و تاج ہے؟ نہیں، اصل بادشاہت تو وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عظیم قول میں بیان فرمائی ہے۔ ایک ایسا قول جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی خواہشات پر قابو پا لیا وہی بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی گہری بات ہے، کتنی روشن حقیقت۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ گزرے جن کے پاس تخت تھے، لشکر تھے، خزانے تھے، مگر جب موت آئی تو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ ایسا بادشاہ بنتا ہے جسے نہ زمانہ شکست دے سکتا ہے، نہ دنیا کی لذتیں گرا سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ یہ نفس کبھی تمہیں غصہ دلاتا ہے، کبھی لالچ میں ڈالتا ہے، کبھی تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی خاطر اپنے نفس کو روک لیتا ہے وہ دراصل اپنی روح کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہماری زندگیوں میں بے سکونی، پریشانی، دل کا بوجھ اور ذہنی الجھنیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی خواہشوں کے غلام بن چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب کچھ جلد مل جائے، چاہے حلال ہو یا حرام۔ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی ہماری تعریف کرے، چاہے ہم اس کے قابل ہوں یا نہ ہوں۔ یہی نفس کا جال ہے، اور جو اس جال سے نکل آیا سمجھو وہ آزادی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہادر ہے۔ یعنی اصل بہادری تلوار سے نہیں بلکہ ضبط نفس سے ہے۔ جب تمہارے پاس بدلہ لینے کا موقع ہو اور تم معاف کر دو، یہی بادشاہت ہے۔ جب تمہارے پاس بولنے کا موقع ہو اور تم خاموش رہ جاؤ، یہی عظمت ہے۔ جب تمہارے پاس دنیا حاصل کرنے کا موقع ہو اور تم اللہ کی رضا کو ترجیح دو، یہی کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ایک عجیب روحانی گہرائی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی اگر انسان جان لے کہ میں کس کمزوری میں گرفتار ہوں، کون سا گناہ بار بار مجھ سے ہوتا ہے اور میں کس خواہش کا غلام بن گیا ہوں، تو وہ اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ پہچان ہی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناظرین، دنیا کے بادشاہ دوسروں پر حکومت کرتے ہیں، مگر حضرت علی کے فرمان کے مطابق اصل بادشاہ وہ ہے جو اپنے آپ پر حکومت کرتا ہے، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھتا ہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی خواہش قربان کر دیتا ہے۔ ایسا انسان اگر فقیری میں بھی زندہ ہو تو وہ بادشاہوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے دل کو عزت دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر تلخ ہے مگر اس کا پھل شیریں ہے۔ یعنی جو اپنی خواہشات کے سامنے صبر کر لیتا ہے، اللہ اسے ایسا میٹھا انعام دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی نعمت نہیں بچ سکتی۔ آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہ بنے۔ سوشل میڈیا، دکھاوا، لالچ اور مقابلہ بازی، یہ سب ہمیں اندر سے توڑ دیتے ہیں، لیکن جو بندہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کے دل میں قناعت ہے وہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہے، یعنی جو دل اللہ کی تقسیم پر راضی ہو وہ بادشاہ ہے، چاہے اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہی وہ راز ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ بادشاہت تخت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ تم اگر اپنے اخلاق، اپنے صبر، اپنے حلم، اپنی نرمی سے لوگوں کے دل جیت لو تو تم وہ بادشاہ ہو جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج ہم اپنے دلوں سے وعدہ کریں کہ ہم اپنی خواہشوں کے غلام نہیں بنیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے۔ ہم اپنے غصے کو صبر سے بدلیں گے، اپنے لالچ کو شکر سے اور اپنی ضد کو عاجزی سے۔ یاد رکھیں، اللہ کی نظر میں اصل بادشاہ وہ ہے جو اس کے حکم پر چلتا ہے، اور جو دل اللہ کی محبت میں جھک جائے وہی عرش کے بادشاہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں دلوں کا بادشاہ بنائے، ایسا بادشاہ جس کے تاج میں عاجزی ہو اور جس کی سلطنت اللہ کی رضا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔